ہیروئن یوزرز جو ہیں وہ چینی کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اپنی کریونگز کو مینیج کرنے کے لیے. ان کو چینی کی اتنی کریونگز ہوتی ہیں, وہ ساشے چینی کے کھائے جاتے ہیں. میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں, ان کا بڑا دل کرتا ہے میٹھا کھانے کا. تو یہ ایک علیحدہ ایڈکشن پھر بن جاتی ہے. تو اس کو ہمیں کنٹرول کریں. کوشش کریں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں کہ نا ہمارے برین کی اتنی پاور ہے کہ اکثر اوقات پین ہو رہی ہو اور ہم یہ سوچیں نا کہ پین نہیں ہو رہی تو نہیں ہوتی. دس از ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. یہ میں نے خود ٹیسٹ کیا ہوا ہے کہ کبھی اگر مجھے اسٹمک ایک یا ایسی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ مجھے کوئی درد نہیں ہو رہی, اور پھر نہیں ہوتی ہے. آئی ڈسٹریکٹ مائی سیلف وتھ سم تھنگ ایلس. میں کسی اور چیز پہ توجہ دینا شروع کر دیتی. تو اس پہ توجہ دیں, ٹھیک ہے. دا گائیڈنگ مون سے مراد یہ ذرا چمپ برین کا ٹرمینالوجی ہے. مونس کو انہوں نے ذرا یوز کیا ہوا ہے. تو ایک جیسے ڈیوائڈیڈ پلانٹ تھا, ڈیوائڈیڈ پلانٹ ہمارا ہیومن برین, ہمارا چمپ برین, ہمارا کمپیوٹر برین تھا. گائیڈنگ مون یہ ہے کہ اس میں جو سارے کمپیوٹر کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں کہ ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر برین کام کیسے کرتا ہے. بیسکلی کمپیوٹر ہوتا کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے دو فنکشنز ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل کہ اٹ کین تھنک اینڈ ایکٹ آٹومیٹکلی فار یو یوزنگ پروگرامڈ تھاٹس اینڈ بیہیویئرس. اب یہ پروگرامس جو ہیں, اب جیسے ایک کمپیوٹر ہے, ہاں میں بتاتی ہوں. ایک کمپیوٹر ہے, جب آپ نیا کمپیوٹر خریدتے ہیں, یو ٹرن اٹ آن, تو اس میں ایک بیسک سی ونڈو ہوتی ہے, رائٹ. اس کے اندر آپ خود سے سافٹ ویئرس ڈالتے ہیں. آپ اس کے اندر خود سے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کو ایڈ کرتے ہیں. اینٹی وائرس ڈالتے ہیں, پھر مائکروسافٹ سافٹ ویئرس ڈالتے ہیں, اور کون سے سافٹ ویئرس ڈالتے ہیں, زوم ڈال دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. پھر اور ڈفرینٹ اپلیکیشنس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, رائٹ. اب جب آپ سافٹ ویئرس کو ڈال دیتے ہیں تو ایک پکچر کھولنے کے یا ایک پی ڈی ایف کھولنے کے لیے آپ نے ایڈوب ریڈر لیٹ سے فار ایگزامپل ڈاؤن لوڈ کر لیا. اب آپ کو اس کے تھرو تو نہیں جانا پڑے گا. اب کیا آپ کو دوبارہ سے ہر دفعہ ری انسٹال کرنا پڑے گا اس کو سافٹ ویئر کو, یا ایک دفعہ بہت ہے؟ ایک ہی دفعہ انسٹال کرنا ہوتا ہے نا. جب ایک ہی دفعہ ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو جب بھی ہم نے وہ پکچر کھولنی ہے تو وہ آٹومیٹکلی کھل جائے گی, ہمیں اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا, صرف پکچر پہ ڈبل کلک کرنا ہے, رائٹ. تو کمپیوٹر یہی کرتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی جو چیزیں ہم نے اس کے اندر پروگرام کی ہوتی ہیں یہ اس پہ کام کرتا ہے آٹومیٹکلی. اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آٹو پائلٹس, گوبلنس, گریملنس اینڈ اسٹون آف لائف. اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ پروگرامز ہوتے ہیں قسم کے جو ہم خود ہی سے اس کے اندر فٹ کر دیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر, اور اس کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ یوز کرتے ہیں. ہمارا چمپ بھی اور ہمارا ہیومن برین بھی, یہ دونوں برینز اس کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ یوز کرتے ہیں, اس سے ڈرا کرتے ہیں, انفارمیشن لیتے ہیں اس سے, دین دے ایکٹ. اٹ از اے ریفرنس سورس آف انفارمیشن, بلیفس اینڈ ویلیوز. تو ہمارے جتنے بھی بلیف سسٹمز ہیں, ہمارے جتنے بھی عقیدے ہیں, ہماری جتنی بھی ویلیوز ہیں, ہمارے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے, جیسے ابھی مینٹل میپس کی میں نے بات کی, تو جتنے بھی مینٹل میپس ہیں وہ کمپیوٹر میں اسٹورڈ ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کو لے لیں ہم تو فوراً اس کے بارے میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ لوگوں کے جو ریلیونٹ سبجیکٹس ہیں, لیٹ سے فار ایگزامپل جو بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, تو اس کے مطابق آپ کی انفارمیشن اسٹور ہوگی. جیسے میں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے تو میں جو بھی بات کروں گی میں اپنے اسکیما سے ڈرا کروں گی. اگر میں کوئی ایکسپیریمنٹ کوٹ کرتی ہوں یہاں پہ, اگر میں کوئی کانسیپٹ کوٹ کرتی ہوں, تو یہ میرے مائنڈ میں آلریڈی مینٹل میپس بنے ہوئے ہیں اور میں ان کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ یوز کر رہی ہوں اپنی آسانی کے لیے, کہ مجھے دوبارہ سے چھان بین نہیں کرنی پڑی اپنے برین میں جا کے, مجھے پورا ٹائم نہیں لینا پڑا. ان این انسٹنٹ, ان اے اسنیپ میرے ذہن میں وہ سوچ آ جاتی ہے اور پھر میں وہ بات کر لیتی ہوں. کیونکہ یہ بہت فاسٹ چل رہا ہوتا ہے پروسیس, تو ملی سیکنڈز میں ہی ہو رہا ہوتا ہے ایک قسم کا, کیونکہ ہمارے نیورونز بھی اسی طرح بہت سپیڈ پہ فائر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ فوراً چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے دو فنکشنز ہیں کہ ایک تو یہ آٹومیٹکلی سوچ سکتا ہے اور ایکٹ کر سکتا ہے پروگرامڈ تھاٹس اور بیہیویئرس کو یوز کرتے ہوئے, اور دوسرا یہ کہ یہ ریفرنس پوائنٹ ہے ہیومن کے لیے اور چمپ کے لیے, اور اس میں بلیفس اور ہماری ویلیوز اسٹورڈ ہیں. Potentially, the computer is more powerful than the chimp and the human because it is the reference source that both of them look to for help and guidance. اب یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ ہمارا ہیومن برین ہے, it is 1x, یعنی کہ ہمارا جو 1 time strong faster ہے, پھر ہمارا چمپ ہے, پھر ہمارا کمپیوٹر ہے. 20% فاسٹ. یس, ہمارا کمپیوٹر جو ہے یہ
فاسٹسٹ ہے. ہمارا یہ کمپیوٹر جو ہے فاسٹسٹ ہے, چمپ سے 5 ٹائمز فاسٹر ہے, سوری 4 ٹائمز فاسٹر ہے, اور ہیومن سے 20 ٹائمز فاسٹر ہے. اس کو ہم کمانڈ نہیں دے سکتے ایز سچ, لیکن اس میں ہم انفارمیشن سٹور ضرور کر سکتے ہیں. جو بھی ہم اسٹیمولس ہمارے ارد گرد ہے, ویژول ہو جائے, آڈیو ہو جائے, جو ہم سنتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, جو بھی اسٹیمولس ہے, یہ سارا اس میں آٹومیٹکلی سٹور ہوتا چلا جاتا ہے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک. دیکھیں بچے جو ہیں وہ مرر نیورونز پہ بڑا کام کرتے ہیں, اس کے مطابق دیکھتے ہیں تو وہی کرتے ہیں نا. آپ اگر بچے کے ساتھ بیبل کریں ماما ماما, تو ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ خود ہی بول دے گا ماما, وہ بابا کہنا شروع کر دے یا پاپا کہنا شروع کر دے, ڈیڈا کہنا شروع کر دے گا, رائٹ. وہ سیکھ رہا ہے نا, وہ دیکھ رہا ہے آپ کو, آپ چل رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ, یعنی کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس حساب سے چلنا شروع کرے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ بچپن سے ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں. تھنگس دیٹ وی لرن بیفور 8 ایئرس, وہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں ان کو بدلنا. ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گوبلنز ہوتے ہیں. جو چیزیں ہم 8 سال کے بعد سیکھتے ہیں, یعنی کہ اسکول میں جا کے سیکھتے ہیں, دوستوں سے سیکھتے ہیں, ان کو بھلانا آسان ہے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گریملنز ہوتے ہیں. گوبلنز کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے. جو عقیدے بچپن سے آپ کے اندر ڈال دیے گئے ہیں, خضر صاحب, ان کو بدلنا آسان ہے. جیسے لیٹس سے فار ایگزامپل بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے, اور ہم نے اسلام کو فالو کرنے, ساری چیزیں کرنی ہیں. کہیں نہ کہیں ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ کچھ غلط بھی کر رہے ہوں تو ایک دم سے کھٹکتی ہے نا بات کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ویسے وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نہیں اس کو فالو کر پاتے کیونکہ دوسری فورسز ایٹ پلے ہوتی ہیں, لیکن یہ سوچ تو آتی ہے نا. یہ ویلیو بچپن سے انسٹل کی گئی. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ ہماری جو کانشینس ہے, جو ہمارا ضمیر ہے, وہ ہمیں یہ ضرور کہتا ہے کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ بچپن سے یہ ویلیو سکھائی گئی ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک, یہ تو خیر بیسک ویلیوز ہیں. لیکن جب ہم گوبلنس کی بات کرتے ہیں تو گوبلنس جو ہیں وہ زیادہ تر ان ہیلپ فل چیزیں ہیں. میں ابھی آگے ایکسپلین کروں گی ایک فینومینا کے تھرو, جس سے آپ کو تھوڑا کلیئر ہو جائے گا کہ گوبلنس کیا ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ اچھا خاصا اسٹرانگ ہے. اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی, ول بی سکسیزفل, ول بی ہیپی. اس کو اگر نہیں کنٹرول کریں گے تو مسئلے آ جاتے ہیں. اس کو ٹرین نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کے اندر جو انفارمیشن ڈال رہے ہیں اس کو ضرور فلٹر کر سکتے ہیں. فلٹر کر سکتے ہیں. اچھی انفارمیشن ڈالیں, بری انفارمیشن نہ ڈالیں. اب جیسے آپ کے کمپیوٹر کوئی لے لیں, اس میں کوئی وائرس آتا ہے تو آپ نے ساتھ میں ایک اینٹی وائرس بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے نا, کہ وائرس جیسے ہی آئے گا تو اینٹی وائرس اس سے یعنی اس کو نکال دے گا, کچھ کر دے گا. جس نے نہیں کیا ہوتا, وائرس آتے ہیں, ونڈوز کرپٹ ہو جاتی ہے, لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے, کام نہیں کرتا, رائٹ. تو it is 20 times stronger than our human brain and it is 4 times stronger than our chimp brain. جب یہ 4 times stronger ہے چمپ سے, تو آپ خود ہی امیجن کر لیں کہ اس کی پاور کتنی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ جو ہے بیسکلی یہ اسپیڈ آف ریئیکشن ہے کہ کوئی بھی اسٹیمولس آتا ہے تو ہیومن برین ذرا تھوڑا ٹائم لے کے کرتا ہے, چمپ جو ہے وہ تھوڑا اور فاسٹر ہے, کمپیوٹر انسٹنٹلی کرتا ہے, 20 times فاسٹر ہے تو وہ فوراً کر دیتا ہے. ٹھیک, تو یہ اسپیڈ آف ریئیکشن کریں. بیسکلی ہمارے کمپیوٹر میں یہ ساری چیزیں اسٹورڈ ہوتی ہیں. آٹو پائلٹ, گریملن, گوبلن اینڈ اسٹون آف لائف. آٹو پائلٹ جو ہے کنسٹرکٹیو اینڈ ہیلپ فل تھاٹس ہیں, ہیلپ فل بلیفس ہیں. یہ آٹو پائلٹس ہوتے ہیں, یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھے کرنا پڑتا ہے. اب ایک ایگزامپل لیں کہ آپ کا جو لیٹس سے فار ایگزامپل آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باس آپ کو جب بھی بلاتا ہے وہ آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے. وہ ہر دفعہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام ٹھیک نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا. اور وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ کی جاب کی سیکیورٹی کوئی نہیں ہے, آئی کین فائر یو اینی ٹائم آئی وانٹ ٹو. ٹھیک ہے, اب اس سے بلیف کیا بنے گا؟ جب بھی ہم باس کے پاس جائیں گے, جب بھی کال آئے گی کہ آپ کو باس بلا رہے ہیں, تو فوراً تھاٹ کیا آئے گی؟
کرٹیسائز ہی ہونا ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی فائر کر دے گا، کہ اس نے کرٹیسائز ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ گریملنز ہوں گے، کیونکہ کام آپ اوبیسلی 8 سال کی عمر کے بعد ہی کرتے ہیں، تو یہ گریملنز ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ان ہیلپ فل ہمارا بلیف ہے، ان ہیلپ فل تھاٹ ہے یہ، جو ہمیں مدد نہیں دیتی بلکہ الٹا ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرتی ہے. گریملنز اور چمپ برین اکٹھے کام کرتے ہیں، تو گریملن یہ کہتا ہے کہ آل باسز آر بیڈ، آل باسز آر کرٹیکل، سارے ایسے ہوتے ہیں. تو جب آپ اگر جگہ چینج بھی کر لیں گے، لیٹ سے فار ایگزامپل ابھی کے لیے سچ ہے، آپ جس جگہ پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو کنسسٹنٹلی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ہر بار آپ کو ڈانٹا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف اینڈ آئی کین فائر یو وین ایور آئی وانٹ ٹو. تو یہ وقتی طور پہ تو سچائی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ورک پلیس چینج کر لیں گے، باس نیا آ گیا، تو سوچ بدلنی چاہیے نا ہماری، لیکن نہیں بدلتی. یہی آتی ہے نا، جب ادھر بھی جائیں گے، نئی ورک پلیس پہ جائیں گے اور باس کال کرے گا کہ آپ کو جی باس بلا رہے ہیں، تو فوراً کیا سوچ آئے گی اس ٹائم پہ؟ باس کرٹیسائز کرے گا نا، کہ یہ والا بھی باس کرٹیسائز کرے گا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم گریملنز سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈر سے کر رہے ہیں. ہاں ڈر سے آپریٹ کریں. آٹو پائلٹ یہ کہے گا کہ ناٹ آل باسز آر سیم، یہ والا باس ہمارا ٹھیک ہے، خراب ہے، یہ ہمیں ڈانٹتا ہے، فضول میں ڈانٹتا ہے، ہر دفعہ کرٹیسائز کرتا ہے، لیکن ہر انسان ایسا نہیں ہوتا. لاجیکل بریک ڈاؤن کرے گا. بالکل بالکل، کہ ہر باس ایسا نہیں ہوتا. آئی شوڈ گیو اٹ اے ٹرائی، مجھے فیئر نہیں کرنا چاہیے اس سے، مجھے بات کرنی چاہیے، شاید یہ اچھی بات کرے. تو یعنی کہ وہ شاید والی یہ جو گرے ایریا ہے نا، یہ اس پہ تھوڑا سا کام کر رہا ہوتا ہے. گرے ایریا یا تھنکنگ ان شیڈز آف گرے، نہیں یاد؟ ہیومن کی تھنکنگ جو تھی، لاجیکل تھنکنگ کا ایک پیٹرن تھا، تھنکنگ ان شیڈز آف گرے. بلیک اینڈ وائٹ تو چمپ کی تھنکنگ ہے نا، آل اور نتھنگ، آئیدر دس اور دیٹ. سارے باسز خراب ہیں، کوئی بھی ٹھیک نہیں. گرے ایریا جو ہے، تھنکنگ ان شیڈز آف گرے، یہ کہتا ہے نا کہ کوئی مڈل ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے. سارے ہاں مارجن دینا کہ سارے خراب نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہی ہے نا، کوئی ایک باس تو میرا ٹھیک ہی نکلے گا. تو مارجن آف ایرر دینا، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا، تو یہ آٹو پائلٹ میں اسٹورڈ ہوتا ہے. آٹو پائلٹ تمام اچھی چیزیں، اچھے بلیفس، اچھی سوچیں، اچھے عقیدے، وہ چیزیں ہوتی ہیں. گریملنز جو ہیں ان ہیلپ فل تھاٹس ہوتی ہیں، ان ہیلپ فل بلیفس ہوتے ہیں، جو سافٹ وائرڈ ہیں، یعنی کہ ان کو بدلا جا سکتا ہے، ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، یہ ہارڈ وائرڈ نہیں ہے. جیسے کہ یہ والی سوچ، باس والی سوچ، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. سارے باس سیم نہیں ہوتے. نہیں، وہ گریملن جو ہے نا، یعنی کہ گریملن کو ہم بدل کے آٹو پائلٹ میں کر سکتے ہیں نا. جب ہم کمپیوٹر کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی ریپلیس گریملنس ود آٹو پائلٹس. ٹھیک ہے، تو وہ آگے کی بات ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو گریملنس تمام ان ہیلپ فل تھاٹس، ان ہیلپ فل بلیفس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چینج کی جا سکتی ہیں. پھر آتے ہیں گوبلنس. گوبلنس ایسی چیزیں ہیں جو ہارڈ وائرڈ ہوتے ہیں، جن کو بدلا نہیں جا سکتا، نیئر ٹو امپاسبل ہے ان کو بدلنا. بچپن سے جو ان ہیلپ فل چیزیں آپ کو سکھا دی جاتی ہیں وہ بدلنا ذرا مشکل ہے. نیگیٹو گوبلنس ہمیشہ، یہ گوبلنس گریملنس ہمیشہ نیگیٹو ہوں گے، پازیٹیو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ جب بھی بچے کو کچھ ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس چیز سے ان کو ہرٹ ہوا اس چیز کو مارتے ہیں. اب وہ بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی بھی ہرٹ کرے گا تو آئی ہیو دا رائٹ ٹو ہٹ دیٹ پرسن. کسی نے میرا دل دکھایا نا تو میں سیدھا مکہ مار دوں اس کو، میں تھپڑ مار دوں. بیکاز بچپن سے مجھے سکھایا یہ گیا ہے کہ وٹ ایور تھنگ ول ہرٹ می، میں اس سے بات نہیں کر سکتا، میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یو ہیو ہرٹ می، میں سیدھا مکہ مار دوں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ چیز ہوتی ہے. فریج ڈور سنڈروم جو ہے، اس طریقے سے گوبلن جو ہے ہمارے اندر پروڈیوس ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب بھی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ وین ایور آئی اچیو سم تھنگ تب مجھے پریز ملے گی. تو جب وہ فیلئر کے ساتھ ہٹ ہوتا ہے، یعنی کہ فیلئر اس کو ہٹ کرتا ہے، تو فوراً اس کی نیگیٹو سوچ یہ ہوتی ہے پیپل وونٹ لائک می اینی مور.
بچہ پھر اس چیز کو سیکھ لیتا ہے نا کہ میری جو سیلف ورتھ ہے وہ اٹیچڈ ہے ٹو مٹیریلسٹک تھنگس، کہ میرا اے آئے گا تو امی اور ابو مجھے کہیں گے کہ شاباش، میں پاس کروں گا، ڈسٹنکشن لوں گا، تب بھی میری تعریف ہوگی. تو ہم پھر پرفیکشن اچیو کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں. جو لوگ بہت تھوڑے سے یعنی کہ اس پرسنالٹی ٹائپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے ہر دفعہ اچیو ہی کرنا ہے اور انہوں نے ہر دفعہ کرنا ہے کہ 100% یا 110% دینی ہے، تو وہ اوور اچیونگ کی طرف یا وہ پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. اب پرفیکشن کو اچیو کرتے کرتے کیا ہوتا ہے؟ واٹ ہیپنس؟ فیلئر. ٹھیک ہے، دیٹس ون تھنگ. کیسے ویسے انریلسٹک گول ہے، خواہ مخواہ کا اسٹریس ہے، لو سیلف اسٹیم ہے. بیکاز جب آپ پرفیکشن اچیو نہیں کر پائیں گے، جو آپ نے اپنا پیڈسٹل سیٹ کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ ہونا ہے، یہ انریلسٹک ہے، تو آپ جب اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے تو یو ول فیل ویری بیڈ اباؤٹ یور سیلف. آپ کی سیلف اسٹیم سفر کرے گی، آپ کی سیلف ورتھ کم ہو جائے گی. اب جب اگر میں لیٹس سے فار ایگزامپل اسٹیج پہ آتی ہوں اور میں یہ اپنے آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو، میرے سے کوئی غلطی نہ ہو، میرے سے کوئی غلطی نہ ہونا، تو آئی ول میک مسٹیکس، آئی ول فمبل مائی ورڈس. میں کوئی عجیب سا الفاظ بول جاؤں گی جس کے بارے میں پھر میں پورا دن سوچتی رہوں گی کہ میں نے یہ کیوں کہا. دیٹ واز بیکاز آئی واز ٹو پری آکیوپائڈ ود ناٹ ڈوئنگ دیٹ پرٹیکولر تھنگ. میں اتنی پری آکیوپائڈ ہوگی کہ میں نے آٹومیٹکلی وہ کر دی. تو ایک انسان پرفیکشن تو اچیو کر نہیں سکتا کیونکہ انسان کی ذات پرفیکٹ ہے ہی نہیں. یہ ایک ہیومن نیچر سمجھ لیں یا یہ ریالٹی جو ہے وہ ہے یہ کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہی تو غلطیاں کرتے ہیں، اور کچھ نہیں کرنی ہے غلطیاں. اب خدا تو غلطی کرنے نہیں نا بیٹھے گا، ہم ہی کریں گے نا غلطی. تو ہماری جتنی لمٹ ہے اس میں رہتے ہوئے اگر ہم چیزوں کو کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن جب بچپن میں یہ چیز ہمیں سکھا دی جاتی ہے کہ یو ول گیٹ پریز اینڈ یو ول گیٹ لو وین یو ول ڈو دس دس اینڈ دس، تو یہ ایک انریلسٹک ہوتی ہے. کل پرسوں ہی میں کوئی ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہی آیا ہوا تھا آن لائن. اٹ واز اباؤٹ سم ٹی وی شو. دیر واز دس وومن ہو واز کلیننگ باتھ رومس. یعنی کہ وہ اس کی شادی ہوتی ہے اینڈ وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس لڑکے کی ماں اٹھ کے آ کے لڑکے کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری بیوی میرے کمرے میں آ کے صفائی کر رہی ہے، یعنی کہ میرا باتھ روم کلین کر رہی ہے. تو وہ جاتا ہے اس کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میری ماں نے مجھے سکھایا یہ تھا کہ یو آر وردی آف لو وین یو ول کلین، یو آر وردی آف لو وین یو ول کلین دا باتھ رومس، وین یو ول کوک فوڈ، وین یو ول کلین دا انٹائر ہاؤس. So that's why this is what I do, this is what I clean. اب وہ آگے سے کہتے ہیں کہ you don't have to do that here. تو یہ چیز came as a shock for her کہ مجھے پیار کے لیے صفائی نہیں کرنی پڑے گی، پیار تو مجھے ایسے ہی مل جائے گا. تو یہ جو بچپن میں اٹیچ کر دی جاتی ہیں کانسیکوینسز یا کنڈیشنز، یہ چیزیں پھر آگے چل کے ہمارے اٹیچمنٹ سٹائلز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. تو یعنی کہ جو چیز ہمیں بچپن میں سکھا دی جاتی ہے، انریلسٹک جو چیز ہمیں سکھا دی جاتی ہے، پھر ہم کرتے ہیں کہ ہم وہی کریں. پیپل پلیزنگ ٹینڈنسیز، خوش رکھنا دوسروں کو، یہ بھی اسی سے اسٹیم کرتا ہے کہ بچپن میں جب آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. تو ہم جوائن کر لیتے ہیں ان دو چیزوں کو کہ لو مینس ڈوئنگ سم تھنگ فار سم ون ایلس. لو مینس یا گیننگ رسپیکٹ یا گیننگ پریز مینس دیٹ آئی ول ہیو ٹو ڈو دس دس اینڈ دس، تب جا کے مجھے ملے گا. تو یہ جو اگزامپل فرش ڈور والی انہوں نے دی وہ یہی تھی کہ پہلا بچہ جو ہے جس کے ماں باپ نے اس کو اس کی پینٹنگ پہ تعریف کی تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں جب بھی کچھ اچیو کروں گا تو مجھے پیار ملے گا اور مجھے پریز ملے گی. دوسرا بچہ جس کو ارسپیکٹیو آف ہز پینٹنگ ویسے پیار دیا گیا ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ نو میٹر واٹ ہیپنز ان مائی لائف میں جو ہے مجھے رسپیکٹ اور ریگارڈ اور پیار ملے گا. سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو اچیو سم تھنگ ریئلی بگ ٹو گیٹ ریکگنیشن، مجھے ریکگنیشن ویسے بھی مل جائے گی فرام اپروپریٹ پیپل. گابلن کی سمجھ آ گئی کہ بچپن میں جو چیز جو ہمارے اندر انسٹل کر دی جاتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی تو پھر ایسے کرو گے تو وہ ہم سیکھ لیتے ہیں اور اسی کے بیسس پہ چلتے ہیں. تو یہ آگے چل کے ہمارے فیوچر ریلیشن شپس، اب چاہے وہ پلیٹونک ہو، رومانٹک ہو، باس کے ساتھ ہوں، پروفیشنل ریلیشن شپس ہو، جو اس میں یہ ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ چیز. اور ہمارے اندر پیپل پلیزنگ ٹینڈنسیز، ہمارے پرفیکشن کو اچیو کرنا، نیوروٹک ٹینڈنسیز، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری پھر اس میں آتی ہیں. تو یہ گابلنس جو ہیں انفارچونیٹلی یہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ
زیادہ فوکس اپنا آٹو پائلٹس پہ لے جائیں تو گوبلنس تو ایگزسٹ کریں گے, ان کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک اٹیچمنٹ اسٹائل کی پرابلم تو آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت رہے گی. بٹ اف یو اسٹارٹ ورکنگ آن آٹو پائلٹس, اس کو نرچر کرنا شروع کریں گے تو گوبلنس تھوڑا سائڈ پہ رہیں گے, گوبلنس آ کے تنگ نہیں کریں گے. تو گوبلنس یہ ہوں گے. گریملنس جیسے بات کی, انریلسٹک ایکسپیکٹیشن, ان ہیلپ فل ایکسپیکٹیشن کہ یو بلیو دیٹ یو شوڈ آلویز بی آن ٹائم. اب مجھے بتائیں کہ کیا از اٹ پاسبل کہ ہم ہر دن 100% ایک ہی ٹائم پہ پہنچیں, کہ اگر میری ڈیوٹی لیٹ سے فار ایگزامپل 11 بجے آن ہوتی ہے تو میں ہر دن ایگزیکٹ 11 AM پہ یہاں پہ آ کے کلاک ان کروں. از اٹ پاسبل, ہیومنلی پاسبل؟ کچھ سیکنڈز اوپر کچھ سیکنڈز نیچے, کچھ منٹس اوپر کچھ منٹس نیچے ہو سکتے ہیں. اینی تھنگ کین ہیپن. رستے میں ٹائر فلیٹ ہو جائے, انفورسیبل ایونٹ ہے نا. کوئی کیل پڑا تھا, کوئی شیشہ ٹوٹا ہوا تھا, گاڑی گزری اوپر سے, ٹائر فلیٹ ہو گئے, ناؤ آئی ہیو ٹو چینج دا ٹائر, رائٹ. ٹریفک جام ہو گئی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اب ٹریفک پھنس گئی ہے, انفورسیبل تھا, اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتی تھی, تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی. تو اگر ہم یہ سوچ رکھیں کہ آئی شوڈ بی آن ٹائم بٹ دیر ول بی ٹائمس جب میں لیٹ بھی ہو سکتی ہوں, تو یہ چیز مجھے انگزائٹی کاز نہیں کرے, کیونکہ میں اس چیز کو سمجھ لوں گی کہ کبھی کبھار بندہ لیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں اس کو فلاسفی آف لائف بنا لوں اور ہر دفعہ ہی لیٹ ہونا شروع ہو جاؤں, یہ بھی غلط ہے. دیٹس ناٹ رائٹ آئدر. کہ میں کہوں کہ کوئی بات نہیں, روزانہ میں نکلوں ہی گھر سے اتنا لیٹ کہ میں روزانہ کی بیسس پہ لیٹ ہی ہوں, یہ بھی کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن گیونگ یور سیلف سم روم ٹو وگل اباؤٹ, کہ کبھی کبھار مسٹیکس ہو سکتی ہیں, کبھی کبھار لیٹ ہو سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, انفورسیبل چیزیں ہو جاتی ہیں. کوئی گھر سے نکلتے نکلتے گاڑی خراب ہو سکتی ہے, کوئی چیز گھر بھول سکتے ہیں, یا ٹریفک بہت زیادہ ہو سکتی ہے, کہیں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہیں پہ, تو اس کی وجہ سے ٹریفک پھنس گئی ہے, تو مجھے ڈی ٹور لینا پڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں تو میرے کنٹرول سے باہر ہیں نا, دس کین ہیپن. اچھا, تو یہی بات صاحب کی بات سے یہ کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں تو چیزیں ہو سکتی ہیں ہم سے. تو گریملن ہمارا انریلسٹک ایکسپیکٹیشن, ان ہیلپفل ایکسپیکٹیشن یہ کہے گا کہ ہر وقت ٹائم پہ ہو. آٹو پائلٹ جو کہ اچھی چیز ہے وہ یہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں, کبھی کبھار لیٹ ہو جاتے ہیں. ڈونٹ بیٹ یور سیلف اپ, ڈونٹ بیکم ٹو اسٹک آن دس کہ آپ لیٹ ہو گئے. کوئی بات نہیں, ایک دن لیٹ ہو گئے, نیکسٹ ٹائم کوشش کرو تھوڑا سا ٹائم سے پہلے نکل آؤ, کہ تھوڑا سا ٹائم بیچ میں ڈال دیں کہ اگر کوئی انفورسیبل ایونٹ ہو بھی جاتا ہے اس کے باوجود بھی ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں. جب چیزیں آپ کے مطابق نہیں چلیں گی تو آپ ہرٹ ہوں گے, یو ول بی فرسٹریٹیڈ, یو ول بی انوائڈ, آپ کو غصہ چڑھے گا, آپ کا دل کرے گا کہ آپ پھر لڑیں اس ٹائم پہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مطابق چیزیں نہیں چل رہی. ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ آئی وانٹ دس شو ان دا سائز 9 اور ان کے پاس سائز 9 اویلیبل نہیں ہے, ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ سوچ ذہن میں آتی ہے نا. جب ہم کچھ شاپنگ پہ جا رہے ہیں, لیٹ سے فار ایگزامپل ہمیں ایک چیز بہت پسند آ گئی ہے لیکن اس میں سائز ختم ہو گیا, تو اب وہاں پہ ہم, اگر ہماری فلاسفی یہ ہے کہ لائف از آلویز فیئر, تو ہم تو اسی چیز سے آپریٹ کریں گے کہ یہ سائز مل جائے گا. لیکن جب نہیں ملتا تو ہم فرسٹریٹیڈ فیل کرتے ہیں, ہم انوائڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ مجھے چاہیے تھا لیکن اس میں سائز اویلیبل نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے ایسے. پھر ہم بڑے پاپڑ بیلتے ہیں کہ کسی نے, اکثر لڑائی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ اپنے فلاں اسٹور پر فون کریں, وہاں سے منگوا کے دیں مجھے. وہ کہتے ہیں بھائی جان ختم ہو گیا, یہ ہمارا ہاٹ سیلنگ آئٹم تھا, یہ ختم ہو گیا. لیکن ہم وی ڈونٹ ٹیک نو فار این آنسر اس ٹائم پہ, رائٹ. لیکن اگر ہم اس ٹروتھ آف لائف سے چلیں کہ لائف از ناٹ آلویز فیئر اینڈ اٹ ول ناٹ آلویز گو دا وے آئی پلان اٹ, تو ہم آسانی سے اس چیز سے یعنی کہ فلیکسیبل ہو جائیں گے اس چیز کو لے کے کہ ٹھیک ہے سائز اویلیبل نہیں ہے, دیٹس فائن, مائی لک, نہیں ملا کوئی بات نہیں, دوبارہ کبھی آئے گا پھر لے لیں گے یا کوئی اور چیز سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس سے آپ ہیپی بھی رہیں گے, اس سے آپ اسٹریس فری بھی رہیں گے. جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ لائف ڈز ناٹ آلویز آپریٹ دا وے یو وانٹ اٹ ٹو. آپ لوگ انفارچونیٹلی سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہیں, آپ دوسروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ چیز تو اسٹیبلشڈ ہے کہ میں ابھی صاحب کی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی, آئی ڈونٹ ہیو دیٹ سائیکک ابیلٹی, اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں ویسے بھی کنٹرول. وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے ذہن میں کیا سوچ چل رہی ہے,
کس طرح کی گفتگو چل رہی ہے, جو کانورسیشن چل رہی ہے, میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. وہ تو خیر انریلسٹک فکشنل چیزیں ہیں نا, تو میں اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت رائٹ ناؤ اسٹینڈنگ آن اسٹیج, آئی کین ناٹ کنٹرول دیٹ. وٹ آئی کین کنٹرول از وٹ آئی فیل, وٹ آئی تھنک, وٹ آئی بلیو ان. اس چیز کو تو میں کنٹرول کر سکتی ہوں. تو مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیز آر جسٹ سم آف دا ٹروتھس آف لائف, کہ لائف از ناٹ آلویز فیئر, دا گول پوسٹ موو. ہمیشہ گول جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, چیزیں ڈفرینٹلی کرنی پڑتی ہیں, گارنٹی نہیں ہوتی کسی چیز کی. ریکوری کی بھی گارنٹی نہیں ہے, زندگی کی بھی گارنٹی نہیں ہے, کوئی بھی چیز نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہوتی. چیزیں خراب ہونی ہو تو وہ بھی جاتی ہیں. جو بھی ایڈوائزز آئے نا کہ بی ریسپیکٹفل, بی ہمبل, لائف وداؤٹ ڈرگس, بی آنیسٹ, فالو یور ڈریمس, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کی لائف فورس ہے, اس کو آپ خود فالو کریں. انسٹیڈ آف سجیسٹنگ سم ون ٹو ڈو دس, یو شوڈ ڈو اٹ یور سیلف, بیکاز دس از وٹ یو ایکچولی بلیو ان. یہ ہے آپ کی لائف فورس کہ what should I do with my life? I should be humble, I should be honest, I should live my life to the fullest, I should follow my dreams, I should not do drugs. تو یہ بیسکلی یہ چیز ہوتی ہے. اس رول کے ساتھ چلا کریں. تو آپ جب بھی کسی کو کوئی ایڈوائس دیتے ہیں, فرسٹ بلیو ان اٹ یور سیلف. خود بھی یقین رکھا کریں اس چیز میں کہ یہ چیز ہمیں بھی فالو کرنی ہے. کیونکہ ایڈوائس تو بندہ تبھی دیتا ہے نا جس چیز میں وہ خود بلیو کرتا ہے. خود ہی کا خالی ایڈوائس دے دینا اور خود اس میں یقین نہ رکھنا, تو وہ تو آنیسٹ ایڈوائس نہیں ہوتا. تو یہ آپ لوگوں کی لائف فورس ہے. اس ایکٹیویٹی کو جتنی دفعہ بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں until you reach a good enough answer. ویسے تو اول تو جو پہلی سوچ آتی ہے وہی صحیح ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کو بار بار اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی سوچ اچھی ہے, اس کو فالو کریں, پھر اس کے بعد دوسری کو فالو کرنا ہے. تو یہ آپ کی لائف فورس ہے, اس کو کرتے رہا کریں. یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے نا کہ ریڈ ہینڈیڈ تو انہی کو پکڑیں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, جو چھپا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, جو کہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, چھپ چھپ کے ڈرگس کر رہے ہوتے ہیں. پکڑے تو وہ جاتے ہیں, لیکن اگر ہم کسی کے اندر تھوڑا سا بیونڈ جا کے اس کے اندر کوئی اچھائی دیکھیں تو دیٹ ہیلپس. کیونکہ ایک بندے کو ہم اس کے ایک ٹریٹ سے ڈیفائن نہیں کر سکتے. ایز ہیومنس وی ٹینڈ ٹو جنرلائز. ہم جو سیکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب بھی ایسے ہیں. یہ ہمارے چم برین کی بھی تھنکنگ ہوتی ہے جو اوور جنرلائزیشن کی ہے, کہ آپ کا ایک ایکسپیرئنس ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ کے ایک بندے کے ساتھ اچھا نہیں رہا ایکسپیرئنس, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ہی خراب رہے گا. وہی گریملنس والی جو ایگزامپل ہے باس والی, وہ یہاں پہ فٹ ان ہوتی ہے. تو ہم جنرلائز کرنے کا بہت سوچ رہے ہوتے ہیں. تو بجائے کہ ہم جنرلائز کریں, اگر ہم ان کو فیس ویلیو یا جو آپ ان سے بات کر کے ایک نیوٹرل سلیٹ کے ساتھ ان سے ملیں, تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. انسٹیڈ آف ہیونگ سم پری کنسیوڈ نوشنز یا پری کنسیوڈ ججمنٹس پہلے سے ہی پتہ ہو. اب جیسے ایز اے کاؤنسلر میرا کام ہے ٹو بی نیوٹرل, ٹو بی ایمپیتھیٹک, ٹو ناٹ ہیو اینی ججمنٹس. لیکن اگر میں آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دوں کہ یہ نشئی ہیں اور یہ تو ایسے ہیں, ان کا کردار خراب ہے, ان کا یہ مسئلہ, ان کا وہ مسئلہ, یہ تو لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, مارتے ہیں, واٹ ناٹ, تو ڈو یو تھنک آئی ول بی ایبل ٹو ڈو گڈ انف تھراپی ود دیٹ پرسن؟ نہیں, کیونکہ آئی ول لیٹ مائی بلیف سسٹم ٹیک اوور. جو میں جس چیز میں بلیو کرتی ہوں ایز اے کاؤنسلر بھی ایسا میں بات کروں تو وی ٹینڈ ٹو ناٹ تھنک ان دس وے. کیونکہ ہمارا بیسک جو ایجنڈا ہے وہ ہے یہ کہ آپ کو بیسٹ پاسبل زندگی کی طرف لے کے آئیں. تو ایون اف اٹ ٹیکس ٹائم اٹس اوکے. بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے, آپ اپنے ایفرٹس ہمارے اوپر ویسٹ نہ کریں, ڈونٹ ڈو دس. تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ لوگ اپنے جتنے مرضی ایفرٹس ڈال لیں, میں نے ٹھیک نہیں ہونا. تو آگے سے ہم نے کیا جواب دیا تھا, میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا تھا آپ کو؟ ہاں, ہم نے تو کہا ہم کرتے رہیں گے کوشش. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں پھر کہ ویل ٹرائی, ہم ٹرائی کرتے رہیں گے,
ریسیپٹیو آپ اگر ہیں یا نہیں ہیں دیٹس ڈفرینٹ بٹ ویل کنٹینیو ٹو ہیلپ یو. یہ چیز ہوتی ہے. تو اگر ایز اے تھراپسٹ میں ہی اس چیز میں بلیو کرنا شروع کر دوں کہ ایک بندہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا تو آئی وونٹ ٹرائی. میں کوشش ہی نہیں کروں گی. آئی ول ناٹ ایگزاسٹ آل ایوینیوز.